سرکار میں مشکل میں ہوں، دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کی ہر شے ہمارے لیے عبرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ ہاں یہ پیش کر رہی ہے کہ جو منٹ وہ دنیا میں لوٹ نہیں آتا، جو سانس گزر گیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ یہاں میرے عبرت کے ہر سو نمونے مگر کبھی اب ہے جگہ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کیا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے کروپر والے آئے، بڑے بڑے تاج و تخت والے آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، لیکن چند روز تخت حکومت پر براجمان ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، زمین نے ان کے جسموں کو کھا لیا، کیڑوں نے ان کے بدن کھا لیے، اور موت نے ان کو قبر میں اس طرح گمراہ کر دیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ وہ زبان جو ہر وقت چہکتی تھی ان پر کیڑے چمٹ گئے، وہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھیں وہ ابل کر رخساروں پر آ گئیں، وہ پیٹ جو کبھی بھرتا ہی نہ تھا ہر وقت حل من مزید حل من مزید کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو پھر کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ انہیں خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، دامکا کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں رات میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب بوڑھوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بوڑھے، ابھی تو نہیں سمجھتا، بچپن میں تو نے خوب کھل کر کھیلا، جوانی کی خوب مستیاں تو نے پائیں، ابھی جماعت کی توفیق نہیں، نادان اب بھی داڑھی منڈاتا ہے، اب بھی اللہ کا فرمان تجھے یہ نہیں آ رہا کہ مونچھوں کو چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معاف کرو، یعنی بڑھاؤ، اور جدیوں کسی صورت مت بنو۔ پھر مرتا تو جدی نوجوان ہے، لیکن جو جوانی سے بچ کر بڑھا کی دلی پر کم رکھ چکا اب بھی نہیں سمجھتا، تو اب اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اب بھی تو تاش کی گڈی لے کر بیٹھتا ہے، اب بھی تو شطرنج کھیلتا ہے، اب بھی تو ٹی وی پر ڈرامے دیکھتا ہے، اب بھی تو ناچ دیکھتا ہے، اب بھی تجھے احساس نہیں کہ اب تو تیرے پاؤں بڑھ گئے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیر کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ کوئی بچہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، سمائی ہے، بولے اٹھتے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر ہے منظر، یہاں تیرا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور کہیں فقر واقع سے آہو روکا ہے، کہیں جو بھرو دکھا ہے، ہر طرف
سے یہی بس صدا ہے جگہ ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا اب بھی نہیں کرو گے. انسان رہا ہے جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر جاگنے کے بعد کچھ ہو نہیں سکے گا. غور سے سنو، کرنے والوں سے سنو، گانے بازے سننے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے اپنی شلواروں اور پاجاموں کے پائچے ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ڈنڈی مار کر کاروبار کرنے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، جوا کے اڈے چلانے والوں، چلانے والوں، شراب بیچنے والوں، ہیروئن پینے والوں اور حیائی کا بازار گرم کرنے والوں، اے میری وہ ماں بہنوں جو بے پردگی کرتی ہو، فیشن پرستی کر کے گلیوں اور بازاروں میں گھومتی ہو، شادیوں میں خوشی میں آ کر خوشیوں میں بہ کر فنکشن کرتے ہو، ناچ گانے میں فلمیں کرتے ہو، یاد رکھو اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا کیا کرو گے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے محبوب ناراض ہو گئے، اگر ایمان تباہ و برباد ہوگا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سخت ترین عذاب تیار رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن میں ارشاد فرما رہا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت چھٹلاؤ گے؟ تو میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب سخت و شدید ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوت پہنی جائیں گی جس کی تپش سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا. آج معمولی درد سر برداشت نہیں ہوتا، اگر یہ عذاب گلے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ مثلا جان بوجھ کر ایک جماعت نماز کی ترک کر دی اور یہ عذاب اگر مل گیا بھی تو ہلکا عذاب. اگر پائچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے عوض ہی عذاب ہو گیا کیا کہ تکبر سے جو لٹکا ہے تو لوگ تو شرماتے اوپر نہیں کرتے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اگر تکبر سے لٹکائے تو کیا کرو گے؟ حدیث ہے کہ ایک شخص نے تکبر سے تیبند گھسیٹا، ٹخنوں سے نیچے ڈالا تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا جائے. کیا کرو؟ اگر داڑھی منڈانے کے سبب ہی اگر آپ کی جوتیاں پہنا دی کیا کرو گے؟ ایک بار ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ لیا، اسی کے سبب اگر پھنس گئے تو کیا کرو گے؟ ایک بار فلم دیکھ لی، اسی پر پھنس گئے تو کیا کرو؟ ایک آدھ بار جھوٹ اور غیبت کے عوض پھنس گئے تو کیا کرو؟ تو میرے بھائیوں، موقع اچھا ہے، سچی توبہ کرو، ایسا نہ کہ عبرتناک موت مرو. وہ جو آیتیں سن کر بھی عبرت نہیں پکڑتے، یہ کافروں کی صفت ہے جو آیتیں سن کر عبرت نہیں پکڑتے تھے. چنانچہ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ترجمہ کنزُ ایمان، اس سے بڑھ کر ظالم کو جسے اس کے رب عز و جل کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وسوسوں سے بچو، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج سے سچی توبہ کر کے اٹھو، اس میں آپ کی آخرت کی بہتری ہے. فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اس حدیث کو مت بھولو کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی. تو بدنگاہی کرنے والے، عورتوں کو دیکھنے والے، امردوں کو بدنگاہی سے دیکھنے والے اس حدیث سے عبرت حاصل کریں. گانے باجے سننے والوں تم بھی سن لو. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہیں. عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. تو حرام سننے والوں اور حرام دیکھنے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے. داڑھی منڈا کر زینت حاصل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ داڑھی والا نعوذ باللہ اس معاشرے کو دیکھتا، اس لیے وہ ڈسپلن کی آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اپنی شلواروں
چوپائی کے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونے دیں گے. اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بے پردگی سے بچیں. کہ حدیث شریف میں آیا کہ شب معراج اللہ کے محبوب نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی, دماغ اس کا کھول رہا تھا. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی. ایک عورت کو اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جاتا تھا. بتایا گیا یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سے چلی جاتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی تھی. لہذا ان کو بھی بے پردگی سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.